وہ ایک ایسا شہنشاہ تھا جسے زندہ رہنے کے جنون نے بہت جلدی مار ڈالا۔ 80 سے زیادہ شہنشاہ آئے اور چلے گئے، شہنشاہی نظام تک ختم ہو گیا، لیکن پہلے شہنشاہ کی فوج زیر زمین خاموشی سے انتظار کرتی رہی۔ کبھی 6 ملکوں کی فوج اس کی دشمن تھی، آج اس کا دشمن صرف ایک ہے، آکسیجن۔ 2180 سال پہلے کی تاریخ لکھی نہیں گئی، مجسم کر دی گئی۔ ہم پر ایک ہسٹورین کا قرض بھی ہے کہ اس نے ہمیں وہ کچھ بتایا جو شاید ہم نہ جان سکتے۔ اس نے 13 سال کی عمر میں اپنا مقبرہ بنوانا شروع کر دیا تھا، لیکن اسے ایسی جلدی بھلا کیا تھی؟ عین ممکن ہے کہ مقبرے میں آج بھی ویل مچھلی کے تیل سے روشن کیے گئے چراغ موجود ہوں۔ تاریخ معلوم کرنے کی جلدی میں ہمیشہ کے لیے تاریخ ضائع کر دینا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل رائج۔ کیورس فیلوز پہلے چائنیز شہنشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے مقبرے کی تعمیر کا آغاز اس وقت ہی کر دیا تھا جب وہ چن سلطنت کا بادشاہ بنا، اور تب وہ صرف 13 سال کا ایک لڑکا تھا۔ آپ یقیناً سوچیں گے کہ آخر زندگی کے اتنے ابتدائی برسوں میں ہی اسے مرنے کی کیا جلدی پڑ گئی تھی کہ اس نے اپنا مقبرہ ہی بنوانا شروع کر دیا، موسولیم ہی کی تعمیر شروع کر دی۔ بات یوں تھی کہ چائنیز شہنشاہ خود کو لازوال مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اپنی زندگی میں وہ اپنی اس سلطنت کے معاملات چلاتے ہیں، اسی طرح دوسری دنیا میں بھی ان کی ایک سلطنت ہوگی جس کے وہ حکمران ہوں گے، لیکن اس کے لیے پلاننگ اور بندوبست انہیں آج ہی سے کرنا پڑے گا۔ چائنیز شہنشاہ اور مصر میں بھی آپ جانتے ہیں کہ فرعون یہی بندوبست کرتے تھے، بہت جلدی شروع کر لیتے تھے، حکمران بنتے ہی شروع کر لیتے تھے۔ پھر صرف فرما روا ہی نہیں، تقریباً ہر دولت مند اور بااثر خاندان سربراہ بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ شہنشاہ چن شی ہوانگ کے ساتھ خاص طور پر یہ بھی ہوا کہ جب اس نے 221 BCE میں 221 BCE میں 6 ریاستوں کو فتح کر کے پہلی مرتبہ متحدہ چین کی بنیاد رکھی، تو شکست کھانے والے حکمران اس کے دشمن بھی بن چکے تھے۔ پھر اس کے کچھ جنرلز بھی وفاداری بدل کر کسی وجہ سے دشمن کی صفوں میں جا چھپے تھے۔ شہنشاہ سمجھتا تھا کہ اسے اس دنیا میں بھی شاید ان کا مقابلہ کرنا پڑے اور مرنے کے بعد بھی اپنی اور اپنی سلطنت کا دفاع کرنا پڑے۔ اسی لیے پہلے گڑھے میں، فرسٹ پٹ میں، جو 6 سے 8 ہزار کے قریب انفینٹری اور کیولری آپ نے کھڑی دیکھی تھی، اس ساری کا رخ مشرق کی طرف تھا، ایسٹ کی طرف تھا، کیونکہ جن ریاستوں کو شہنشاہ نے فتح کیا تھا وہ اس شہر کے مشرق ہی میں تھی۔ ساتھیوں، اپنے تئیں اس لمبی سوچ کے حساب سے شہنشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے کیپٹل شیانیانگ سے 30 کلومیٹر دور، 30-40 کلومیٹر دور ماؤنٹ لی کے نیچے اپنا مقبرہ تعمیر کروانا شروع کیا تھا۔ اس کے لیے 98 مربع کلومیٹر 98 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کو شہنشاہ نے ایک عظیم مقبرے کے کمپلیکس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی میں ٹیراکوٹا پٹس بھی قائم کی گئی تھی جو کہ شہنشاہ کی قبر والی پہاڑی سے 1.5 کلومیٹر فاصلے پر تھی۔ اس پورے موسولیم کی، اس مقبرے کی تعمیر کے لیے ایک ہائی رینکنگ جنرل کو مقرر کیا گیا، جس کے ساتھ انجینئرز اور ہنرمندوں کی، کاریگروں کی ایک پوری فوج ظفر موج تھی۔ آج آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ جدید آلات سے چائنا میں اندازہ لگا چکا ہے کہ شہنشاہ کا بنیادی مقبرہ زمین سے 50 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ اس کے اوپر مین میڈ ہل ماؤنٹ لی بنائی گئی، یہ پہاڑی قدرتی نہیں ہے۔ اگر ہم اوپر سے نیچے پہاڑی کی بلندی سے اور قبر کی گہرائی میں جہاں مقبرہ ہے اس کی اگر ہم کل اونچائی دیکھیں تو یہ کوئی 165 میٹر 165 میٹر بنتی ہے۔ تقریباً 30 سے 40 منزلہ ٹاور، ایک رہائشی ٹاور یہاں پر بن سکتا ہے اس بلندی تک۔ نیچے مقبرے میں جہاں شہنشاہ کی لاش رکھی ہے، اس کے گرد پوری سلطنت کے نقشے کے مطابق پہاڑ اور دریا بنائے گئے۔ ان دریاؤں میں لیکوڈ مرکری انڈیل کر کسی میکنزم سے پانی کی طرح بہائی بھی گئی، اس میں روانی پیدا کی گئی۔ اس کے علاوہ مقبرے کی چھت ایسی بنائی گئی کہ اس پر چاند ستارے جگمگاتے تھے، اس پر قیمتی پتھر جڑے گئے تھے، موتی جڑے گئے تھے، کھلی چمکتی رات جیسا روشن آسمان بنایا گیا تھا۔ بنیادی مقبرے کے گرد موٹے پتھر کی 45 فٹ اونچی دیواریں بنائی گئی تھی اور صرف ایک راستہ باہر جانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس ایک راستے تک پہنچنے کے لیے کئی تہ در تہ راہداریوں کے راستے بنائے گئے تھے۔ پھر ہر راستے میں آٹومیٹک کراس بوز لگائی گئی تھیں، تیر کمانوں کا ایک ایسا سٹرکچر بنایا گیا تھا کہ کسی کے قدم رکھتے ہی یہ سب چل پڑیں اور آنے والے پر تیروں کی بارش ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں دوستو انڈیانا جونز کی فلمز آ رہی ہوں گی تو ٹھیک ہی آ رہی ہیں۔ لگتا ہمیں بھی یہی ہے کہ ریڈرز آف دا لاسٹ آرک کے کچھ سیکوینسز کا آئیڈیا اسٹیون اسپلبرگ کو شاید یہیں سے ملا ہو، اس کی کچھ انسپائریشن یہاں سے بھی ہو۔
کیونکہ اس کا پہلا حصہ 1981 ہی میں آیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ اسٹیون اسپلبرگ نے یقیناً اس پر کام کچھ سال پہلے شروع کیا ہوگا، 70 کی دہائی کے مڈل میں، کیونکہ 1974 میں یہ دریافت ہوئے اور اس کے بعد پھر سماچن ہسٹورین کے ترجمے زیادہ مشہور ہوئے اور انہی تراجم میں مقبرے کے ان ٹریپس کا ذکر بھی تھا، تو کچھ انسپائریشن ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی لی گئی ہو۔ تو خیر دوستو، چائنیز ہسٹری کے مطابق چن شی ہوانگ کے مقبرے کی تعمیر میں 7 لاکھ مزدوروں نے تقریباً 4 دہائیوں تک دن رات کام کیا، لیکن اگر سچ پوچھیں تو یہ پروجیکٹ کبھی مکمل ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہاں کچھ ایسی پٹس بھی دریافت ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ مکمل کیے بغیر ہی جلدی میں مٹی ڈال کر اسے بھر دیا گیا تھا۔ اس میں نامکمل دیواریں اور نامکمل مجسمے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ دراصل یہ تھی کہ شہنشاہ کی موت بہت جلدی ہو گئی تھی، اچانک صرف 49 برس کا وہ جب تھا تب ہو گئی تھی، اس لیے موسیلیم کے اس مقبرے کے کمپلیکس کے مکمل نقشے پر عمل نہیں ہو سکا۔ لیکن اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ شہنشاہ کی موت کے فوراً بعد ہی سلطنت میں بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں، اس لیے شہنشاہ کے مقبرے کی ڈیٹیلز مکمل کرنے سے پہلے ہی زیادہ اہم یہ سمجھا گیا کہ چن ڈائناسٹی کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ کیوریوس فیلوز شہنشاہ کی صرف 49 برس کی عمر میں موت ایک بہت ہی دلچسپ و عجیب کہانی ہے، کیونکہ شہنشاہ دراصل زیادہ زندہ رہنے کے جنون میں جلدی مر گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ شہنشاہ ویسے تو اپنا مقبرہ بچپن سے ہی تیار کروا رہا تھا، مگر اسے یہ جنون بہرحال تھا کہ وہ 10,000 نسلوں تک حکومت کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا امرت تلاش کرنا چاہتا تھا، ایسا آب حیات تلاش کرنا چاہتا تھا جسے استعمال کرنے کے بعد اسے موت نہ چھو سکے۔ اسے کسی حکیم نے بتا دیا تھا کہ پارے میں، لیکوڈ مرکری میں ہی دراصل آب حیات چھپا ہوا ہے، وہ امرت دھارا ہے جسے پراپر استعمال کرنے سے انسان موت کو شکست دے سکتا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سمندروں میں کہیں ایک جزیرہ ہے جہاں آب حیات کا چشمہ بہتا ہے اور آپ کو وہاں سے یہ مل سکتا ہے۔ پھر کیا تھا، شہنشاہ نے 3,000 مرد و زن کا ایک بیڑا تیار کیا، اس کے بہت سے حصے بنائے اور اسے مرحلہ وار سمندروں میں مغرب کی طرف بھیج دیا۔ ان میں کچھ ناکام لوٹے اور زیادہ تر واپس کبھی نہیں آئے۔ اس دوران شاہی طبیب شہنشاہ کو سرخ مرکری کے کیپسول بنا کر، پیڑے سے بنا کر دیتے رہے، جنہیں شہنشاہ کے خادم سونے کے باکس میں محفوظ کرتے تھے اور وقفے سے شہنشاہ کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ اب یہ وہ جگہ تھی جہاں شہنشاہ اور اس کی میڈیکل ٹیم بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ شہنشاہ کا 6 ریاستیں فتح کرنے والا اسٹریٹجک مائنڈ مرکری کے مسلسل استعمال سے ناکارہ ہو رہا تھا۔ مرکری اس کے نروس سسٹم پر حاوی ہوتی گئی اور وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہو گیا۔ پہلے یہ ہوا کہ اسے اپنے گرد ہر شخص پر شک ہونے لگا، اسے ہر کوئی دشمن لگتا تھا۔ اس نے دربار میں ہتھیار کا داخلہ ہی بند کر دیا، اس کی اپنی حفاظت، اس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی۔ پھر وہ جاگتے میں عجیب و غریب خواب دیکھتا تھا، جو لوگ موجود نہیں ہوتے تھے ان سے گفتگو شروع کر دیتا تھا۔ وہ یہ کہنے لگا تھا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی میرا حکم مانتی ہیں، آب حیات لانے میں یہ میری مدد کریں گی۔ 210 BCE میں، یعنی جب اسے متحدہ چین کا شہنشاہ بنے، ابھی 11واں برس تھا، تب وہ مشرق میں سمندر کی طرف گیا۔ مچھلیوں سے وہاں اس نے ایک خیالی خطاب کیا، پھر واپس آتے ہوئے راستے میں کسی وقت مر گیا۔ اس کی موت کو خفیہ رکھا گیا اور ایک مختصر قافلہ جلدی واپس کیپٹل شانیانگ پہنچا۔ اب جانتے ہیں کہ طاقتور شہنشاہ کے مرنے کی خبر نئے شہنشاہ کے تخت پر بیٹھنے تک ہمیشہ تاریخ میں خفیہ رکھی جاتی تھی، تاکہ ممکنہ بغاوتوں سے بچا جا سکے۔ چن شی ہوانگ کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ شہنشاہ کی موت کو تو کسی نہ کسی طرح خفیہ رکھ لیا گیا بہت لمبے عرصے کے لیے، لیکن شہنشاہ کا جانشین بہت کمزور ثابت ہوا۔ ظاہر ہے اس کا بیٹا تھا، لیکن بڑا نہیں، چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے فوراً بعد جو بغاوتیں شروع ہوئیں وہ اس نئے جانشین سے قابو میں نہیں آئیں، یہاں تک کہ کیپٹل شانیانگ میں بھی کسانوں اور کئی لارڈز نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ شہنشاہ کی لاش کو بچانے کے لیے عظیم الشان موسیلیم کو مقبرے کی تعمیر کو روک دیا گیا، وہ جہاں تھا اس سے آگے نہیں بڑھایا گیا اور ماؤنٹ لی والی جگہ کو بھر دیا گیا۔ پھر جہاں جہاں ٹیراکوٹا سکیمز پر پٹس بنائی جا رہی تھیں، وارئرز کو وہاں پر رکھا جا رہا تھا، جو کام ابھی نامکمل تھا اسے بھی وہیں چھوڑ کر مٹی اور لکڑی سے بھر کر بند کر دیا گیا۔ خانہ جنگی اور بغاوتوں کا سلسلہ اگلے 4 سال تک جاری رہا اور آخر کار چن شی ہوانگ کی ڈائناسٹی ختم کر دی گئی۔ باغیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور مقبرے کو تلاش کر کے تباہ کرنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔ ان کوششوں میں ٹیراکوٹا وارئرز کی کچھ پٹ باغیوں کے ہاتھ آ گئیں اور انہوں نے کھود کر ان سٹیچوز کو، ان وارئرز کو توڑ پھوڑ ڈالا۔
बागी फोर्सेस गहरी पिट्स में उतर जाते थे, एक कुआं सा बना के फिर वो जहां तक पहुंच सकते थे वहां जाकर एक एक टेराकोटा सोल्जर के स्टैचू को तोड़ते थे, फिर इनके असली ब्रॉन्ज के बने हुए और कोटेड हथियार चोरी करके ले जाते थे। जिन गहरी पिट्स में वो नहीं उतर सकते थे वहां ऐसी आग सुलगाते थे कि छत गिरकर सब कुछ वहां टूट फूट जाता था। जो टेराकोटा वॉरियर्स आज हमारे सामने हैं पिट्स में 1, 2 और 3 में, वो तमाम के तमाम उस हंगामा आराई से किसी हद तक बचे हुए रेलिक्स हैं। हमने इस वीडियो के पहले हिस्से में आपको बताया था कि पिट नंबर 1 में मौजूद टेराकोटा सोल्जर्स 400 टुकड़ों को जोड़कर जिगसा पजल की तरह खड़े किए गए हैं। तो ये सारी तोड़फोड़ उसी पहली बगावत के दौरान हुई थी। आज भी इन रेलिक्स पर, इनके बचे हुए आसार पर जलने के निशानात मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो मुजस्समे बनाए ही सुर्ख मट्टी को आग पर जला कर थे, उन्हें भला आग मजीद क्या नुकसान पहुंचाती होगी। बात यूं थी दोस्तों कि हजारों स्टैचूज को एक एक करके पूरी ताकत से तोड़ना फोड़ना जरा मुश्किल था और मेहनत तलब काम था। फिर इसके लिए मट्टी खोद कर 10 मीटर गहराई में उतरना पड़ता था, जिंदगी भी अपनी खतरे में डालना पड़ती थी। लेकिन बागियों को यह मालूम था कि इस टेराकोटा आर्मी के हाथों में असली और ताकतवर हथियार मौजूद हैं, नेज़े और तलवारें असली हैं और ज़ाहिर है इनकी बागियों को जरूरत थी। बाय द वे, जो हथियार अब सलामत मिले हैं सैकड़ों की तादाद में, इनकी चमक और धार आज भी 2002 सदियों बाद भी कायम है। सो इन कीमती और ताकतवर हथियारों को हासिल करने के लिए बागी गहरा कुआं खोदते थे, उसमें उतर जाते थे, फिर जितने मुजस्समे तोड़ सकते थे, जितनों पर गुस्सा निकाल सकते थे निकालते थे, ताकि ज़ाहिर है वो भी तोहम परस्त थे, वो नहीं चाहते थे कि अगली दुनिया में ये उनके मुकाबले पर खड़े हों। फिर वो इनके हथियार उठाते थे, इन्हें खींच कर ऊपर कुएं से भेज देते थे और वापस निकलते हुए पिघली हुई चर्बी से शहतीरों को गीला कर देते थे उस पिट के अंदर। फिर ऊपर जाकर खुश्क लकड़ियों को आग लगाकर नीचे फेंक देते थे। इससे ये होता था कि पिट्स के पिलर्स और लकड़ी की छतों का कुछ हिस्सा जल कर गिर जाता था और इसके मलबे में टेराकोटा वॉरियर्स किरची किरची हो जाते थे। इस सारी हंगामा आराई के दौरान बागियों ने पूरा जोर लगा दिया कि वो किसी तरह शहनशाह के मकबरे को भी तलाश कर लें और इसके अंदर मौजूद खजाने लूट कर बादशाह की लाश को भी इबरत का निशान बना दें, ताकि अपनी तोहम परस्ती में जो वो समझ रहे थे कि शहनशाह भी दोबारा उनके मुकाबले पर अगली दुनिया में भी ना आ सके। लेकिन वो कभी भी शहनशाह की कब्र तक, उसके मकबरे के अंदर नहीं पहुंच सके। इसके बाद भी बहुत सी बगावतें हुई, शहनशाह बदलते रहे, लेकिन वो भी इस मकबरे तक नहीं पहुंच सके। और आज इसे बचाने की गरज से कोई जल्दी में यहां पहुंचने की गलती नहीं कर रहा। यानी कम से कम 2200 साल से तो पहले शहनशाह की स्ट्रेटजी बेहतरीन काम कर रही है। क्यूरियस फेलोज, चाइनीज रेबेलियन का ये पहला हंगामा, ये आतिशो आहन का खेल तब थमा जब एक पैदल सिपाही के बेटे लियू बैंग ने 7 रियासतों में फैली बगावत पर फतह हासिल कर ली और चिन डायनेस्टी का खात्मा कर दिया। 202 BCE में उसने हैंस डायनेस्टी की बुनियाद रखी और चीन के पहले हैंस शहनशाह गाजू के तौर पर तख्त संभाल लिया। वही हैंस डायनेस्टी जिसने फिर अगले 400 साल तक चीन पर हुकूमत की और इसे हर तरफ, इसके जुग्राफिये को, इसकी रवायात को फैलाया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि हैंस डायनेस्टी भी पहले शहनशाह चिनशी हुआंग के सिस्टम्स में कोई खास तब्दीली नहीं कर सकी। ये पहले शहनशाह की तारीख, उसका मकबरा, टेराकोटा कॉम्प्लेक्स भी खत्म नहीं कर सके। बाय द वे, सच पूछें तो लगता है कि उन्होंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उन्होंने जहां सोजी के बजाय, आग लगाने के बजाय, सब कुछ फूंक डालने के बजाय जहां बानी पर ज्यादा तवज्जो दी। फतह हासिल करने के बाद अपने दुश्मनों को माफ करना और मुख्तलिफ कबीलों को, रियासतों को साथ मिलाना हैंस डायनेस्टी की स्ट्रेटजी का हिस्सा था। शायद इसीलिए उन्होंने 400 साल तक हुकूमत की, 4 सदियां वो हुक्मरान रहे। हैंस की 4 सेंचुरीज के बाद सुई डायनेस्टी सिर्फ 37 साल, 37 ईयर्स चीन की हुक्मरान रही। फिर तांग डायनेस्टी ने 3 सदियां हुक्मरानी की। सॉन्ग्स भी कोई 300 साल के लगभग तख्त नशीन रहे, जिसके बाद फिर एक पूरी सदी में युआन डायनेस्टी से शहनशाह आते और जाते रहे। मिंग शाही हुकूमत भी 3 सदियों तक चीन का निज़ाम चलाती रही और आखिर में चिंग डायनेस्टी आई, जिसने तकरीबन 268 ईयर्स तक चीन पर हुकूमत की। यूं इन 7 बड़ी डायनेस्टीज ने कुल मिलाकर 2000 से कुछ ऊपर लगभग साल शहनशाही निज़ाम को चीन पर चलाया। 80 से ज़्यादा शहनशाह आए और गए और फिर 1912 में, 1912 में शहनशाही निज़ाम भी चीन से हमेशा के लिए रुखसत हो गया, लेकिन पहले शहनशाह चिन शी हुआंग का दिया हुआ नाम चीन कायम रहा।
اس کی ٹیراکوٹا آرمی، اس کے وارئرز خاموشی سے زیر زمین انتظار کرتے رہے، اور پہلے شہنشاہ کی آخری آرام گاہ کا راز بھی ایک راز ہی رہا۔ آج بھی آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس موسیلیم کا، اس مقبرے کا صرف 1% ہی ڈسکور کر پائے ہیں۔ جب ہم نے اپنے وزٹ کے دوران اس کی وجہ پوچھی کہ آج تو آپ کے پاس ایکسکیویشن سسٹمز ہیں، پینیٹریٹنگ ریڈار سمیت ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، تو آپ سرنگ بنا کر ماؤنٹ لی میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ جائیں اور دیکھ لیں کہ کیا راز پوشیدہ ہے یہاں۔ اس پر چائنیز آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ مقبرے کے اندر صدیوں پرانے راز، ٹریپس، سٹرکچرز اب بھی نازک حالت میں موجود ہیں۔ یقیناً ہم پاورفل طریقے سے، زور و زبردستی سے انہیں توڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اندر گھسنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن قدیم خفیہ سٹرکچر اور ٹریپس کا راز بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس تاریخ کا اہم ترین ریکارڈ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا جو 2200 سال سے محفوظ چلی آ رہی ہے۔ کیونکہ ذرا سی غلطی سے مقبرے کی چھت گر جائے گی، وہ آسمان جس پہ ہیرے جڑے ہیں، جس پہ شہنشاہ کی تاریخ لکھی ہے، وہ چھت گر جائے گی اور شہنشاہ کی ساری زیر زمین اسٹیبلشمنٹ بھی برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ چائنیز گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ اسے جب بھی نکالا جائے گا، مکمل حالت میں ہی نکالا جائے گا، چاہے 1 صدی اور لگ جائے۔ دوستو، اگر ہم ان کے الفاظ کو اردو میں اس کی ترجمانی کریں تو وہ کچھ یوں تھے کہ تاریخ کو جلدی جلدی معلوم کرنے کی کوشش میں ہم تاریخ کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ اسے محفوظ نکالنے کے لیے وقت کی قیمت تو ہم ادا کر سکتے ہیں، مگر اسے جلدی جلدی نکالنے کی کوشش میں جو نقصان ہوگا وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کیورس فیلوز جنوری میں ہم نے تقریباً 2 ہفتے چائنیز ہسٹری میوزیمز میں گزارے اور دیکھا کہ چائنا بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے اپنی تاریخ کے ایک ایک موڑ کو زمین کی گہرائیوں سے نکال کر محفوظ کر رہا ہے۔ اس کی نقلیں بناتا ہے، پھر وہ منیچرز تیار کرتا ہے، اس طرح کے اوریجنلز کو محفوظ بنانے کی سائنس دریافت کرتا ہے، پھر اس پر فلمز، کتابیں اور سیریز بنتی ہیں۔ یہاں تک کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بھی کئی جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہاں استعمال کیا جاتا ہے، کچھ جگہوں پر آرکیولوجسٹ اور AI ماہرین کی نگرانی میں، مشترکہ نگرانی میں وہ کام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے لانگ مین کے بدھا اور اس کے دیگر ساتھیوں کے جو مجسمے تھے، جو کہ ٹوٹے پھوٹے تھے، ان کے مسنگ پارٹس کو ریکور کیا جا رہا ہے AI کی مدد سے۔ دوسری جگہوں پر بھی اسکالرز اور مشینز برسوں سے قدیم مجسموں کے تباہ حال حصوں کو ریکور کرنے اور مٹے ہوئے الفاظ کو زندگی دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ تباہی ہے، اس کے آثار ہیں جو وقت نے کی یا پھر 7 یورپین طاقتوں نے 19ویں اور 20ویں صدی میں پھیلائی تھی۔ اس کی کہانی ہم آپ کو اس سیریز میں چائنیز سینچری آف ایمولیشن میں دکھا چکے ہیں۔ ہسٹری ریکوری کے لیے اتنا باریک بین اور اتنا مہنگا کام وہاں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ قدیم شہنشاہوں کا ایک ایک انداز اور لباس کی ایک ایک تفصیل اپنے اندر بھی ایک پوری تاریخ اور ایک روایت سموئے ہوئے ہوتی تھی۔ مثلاً آپ اسی پہلے شہنشاہ چن شنگ ہوانگ کے اسٹیچو کے اس ریپلیکا کو دیکھیں۔ یہ چھوٹا سا ماڈل ہم نے اسی ٹیراکوٹا وارئر میوزیم سے لیا تھا، لنٹونگ ڈسٹرکٹ سے۔ یہ ماڈل اس تاریخی تصویر سے تھوڑا سا مختلف ہے جو عام طور پر آپ کو آن لائن گوگل سرچ کے دوران یا ویکیپیڈیا پر نظر آئے گا، لیکن شہنشاہ کا اٹائر، اس کا لباس اس اسٹیچو میں اور تاریخی تصاویر میں ایک ہی ہے۔ پہلے آپ اس شاہی تاج کو، جسے میان گون کہتے تھے، اسے دیکھیں۔ میان گون اوپر سے آپ کو سپاٹ، ہاریزنٹل، سر کے پیچھے سے ماتھے کے آگے آتی ہوئی ایک فلیٹ سرفیس دکھائی دیتی ہے جس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے۔ یہ ہیون کی، آسمان کی علامت تھا۔ چائنیز ہیون کو، اوپر آسمان کو کل کائنات کہتے تھے، جو کہ ہموار، پرسکون، بغیر تبدیلی کے پھیلا ہوا ہے۔ تو تاج کا فلیٹ حصہ یہ بتاتا تھا کہ شہنشاہ کے اوپر کائنات ہے، ہیون ہے، جو کہ پرسکون، فلیٹ، پچھلے زمانوں سے چلی آتی ہے، شہنشاہ تک پہنچی ہے اور آگے بھی اسی طرح چلتی جائے گی۔ یہ تسلسل، اطمینان اور سٹیبلٹی کی علامت تھی۔ پھر اس تاج کے آگے اور پیچھے موتیوں کی جھالر ہوتی تھی جس کی لڑیوں کو لیو کہتے تھے۔ قدیم چائنا میں جتنا بڑا عہدیدار ہوتا تھا، اس کی میان گونگ میں اتنی ہی لڑیاں اور اتنے ہی قیمتی موتی پروئے ہوئے ہوتے تھے۔ اب شہنشاہ تو سب سے بڑا، سب سے طاقتور تھا، کوئی اس سے اوپر تو تھا نہیں، اس کے تاج میں سب سے زیادہ، مطلب 12 موتیوں کی لڑیاں آگے اور پیچھے لٹک رہی ہوتی تھیں۔ مگر اس لیو کا ایک اور بھی مقصد مطلب تھا، وہ یہ کہ جھالر کے موتی کائناتی قوانین اور ریاستی اصولوں کو ظاہر کرتے تھے۔ سمبولزم یہ تھا، مثال یہ تھی، علامت یہ تھی کہ شہنشاہ جب بھی سامنے اپنی رعایا کی طرف دیکھے گا تو وہ سب کو ایک نظر سے، قانون اور اصول کے فلٹر سے، اس نظر سے دیکھے گا۔ اس کے لیے سب برابر ہیں، اس کا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔
तीसरा दिलचस्प मकसद इस किस्म के ताज म्यानगोंग का ये था कि जब शहनशाह के सर पर ये 12 लड़ियों की झालर वाला ताज होगा तो माबदौलत के लिए दाएं बाएं गर्दन घुमाकर तांक झांक करना मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो ये हरकत उनके शान शान नहीं, और फिर ये कि इससे इसको सर को बार बार हिलाने से आवाज़ पैदा होगी, मोतियों की झालर उलझ भी सकती थी। शहनशाह का रोब दबदबा कायम रखने के लिए ज़रूरी था कि वो तख्त पर हर एंगल से शहनशाह ही लगे, मिस्टर बीन न लगे अपनी हरकतों से। ये झालर एक सॉफ्ट रिमाइंडर भी थी कि शहनशाह बुलंदी पर बैठेगा और सिर्फ सामने की तरफ और कदरे नीचे देखेगा, हर शख्स को कानून के फिल्टर से सामने देखेगा, दाएं बाएं नहीं झांकेगा। ये म्यानगोंग का अलामती इजहार था, सिंबलिज्म था। इसके बाद आप शहनशाह का पहनावा, इसका रौब, इसका अटायर देखें जो कि पूरी ज़मीन की कहानी सुना रहा है। जैसे सर पर हैवन था तो नीचे उसके ज़मीन थी। इसे म्यानफू कहते थे इस पूरे अटायर को। आप गौर कीजिए कि इस पर नीचे शहनशाह के कदमों में पहाड़ी सिलसिले हैं, फिर समंदरी लहरों की एक तय है, इससे ऊपर चाइनीज़ शहनशाह का निशान ड्रैगन है जो कि सबसे बड़ा है, और चाइनीज़ हिस्ट्री में ड्रैगन दुश्मन की नहीं, एक ताकतवर दोस्त की अलामत था। म्यानफू पर सबसे ऊपर बादल भी तैर रहे हैं, फिर पहाड़ों, समंदरों, ड्रैगन और बादलों के इस पूरे ज़मीनी निज़ाम को एक बेल्ट ने बांध रखा है। आखिर में ये कि शहनशाह के म्यान में एक तलवार है जिस पर शहनशाह का हाथ है, यानी वो आपसे दोस्त की तरह पेश आ रहा है, लेकिन उसका हाथ तलवार से, ताकत से दूर नहीं है। क्यूरियस फेलोज, ये पूरा अटायर बताता था कि शहनशाह एक हमेशा कायम रहने वाली हैवन का नुमाइंदा है और ज़मीन के बहरो बर का मालिक है और अवाम का ताकतवर, बारोब, संजीदा, हमदर्द दोस्त है। म्यानगोंग, म्यानफू और लियूज, ये सब अलामतें पूरी कहानी सुनाती हैं और एक तारीख बताती हैं। ये लिबास इसलिए महफूज है कि सिमाचन हिस्टोरियन समेत बहुत से मौर्रखीन ने इसकी तफसीलात लिखी थीं और बाद की डायनेस्टीज ने भी इसको थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ कायम रखा हुआ था। अब इसी अटायर से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस जैसी और कितनी ही अलामती निशानियाँ और सिंबलिज्म के शाहकार पहले शहनशाह के मकबरे में यकीनन दफन होंगे। यही वजह है कि चाइनीज़ आर्कियोलॉजिस्ट किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से पहले शहनशाह के मकबरे को नहीं खोलना चाहते। वो चाहते हैं कि मकबरे में मौजूद एक एक अलामत, एक एक ट्रैप और एक एक कारीगरी के शाहकार को इस तरह निकाला जाए, एक्सकवेट किया जाए, जैसा कि पहले शहनशाह ने सोचा और महफूज करवाया था। क्योंकि जो कुछ मिला है इसमें तो नफासत और हुनरमंदी की बेमिसाली नज़र आती है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा फिर आप पिट नंबर 3, जहां प्लानिंग टीम की टेराकोटा स्कीम महफूज थी, उसे देखें। यहाँ की छत से वो हुक्स मिले हैं जहां पर पर्दे लटके हुए थे, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर प्लानिंग वाली खाई में, उस पिट में, पिट नंबर 3 में आराइशो ज़ेबाइश का ऐसा नाजुक बंदोबस्त किया गया था तो शहनशाह ने अपने मकबरे में यकीनन इससे बहुत ज्यादा कुछ किया होगा। मामूली सी जोर जबरदस्ती या जल्दबाजी इस सारी तारीख को फना कर सकती है, जाया कर सकती है। इसीलिए इन्हें निकालने में सब्र का मुजाहरा किया जा रहा है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी बगैर खुदाई के भी चेक किया जा सकता है। मसलन ये कि क्या हकीकत में शहनशाह ने वाकई मरकरी के दरिया मकबरे के अंदर बनवाए भी थे या नहीं। और वाकया यह है कि ये राज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मालूम किया जा चुका है। 1980 में, यानी टेराकोटा आर्मी डिस्कवर होने के बाद ही सिमाचन हिस्टोरियन की किताब शेजी, जो उसका पुराना नाम था, एक बार फिर मकबूल हो गई थी। गो के उसमें खुसूसी तौर पर पिट्स का और टेराकोटा वॉरियर्स का जिक्र नहीं था, मगर ये दरियाफ्त बहरहाल उसी शहनशाह के बारे में तो थी ना, जिसके मकबरे में मरकरी के दरियाओं का जिक्र उसने बहुत तफसील से किया था। क्या हुआ कि कई आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए, मुख्तलिफ कंपनीज ने मुख्तलिफ तरीकों से सैंपल्स लिए माउंट ली से, और सब ने यह साबित किया कि मरकरी वाली बात दुरुस्त थी, सच थी। देखा गया कि मकबरे के इर्द गिर्द की ज़मीन में तो मरकरी की कंसंट्रेशन 70 ppb है, लेकिन मकबरे के अंदर ये इर्तकाज, ये कंसंट्रेशन 280 से 1500 1500 ppb तक है, फ्रॉम 280 to 1500। ये सैकड़ों गुना ज्यादा कंसंट्रेशन इतना इशारा तो साफ दे रही है कि शहनशाह के मकबरे में लिक्विड मरकरी की इतनी बड़ी मिकदार से कुछ तो किया गया था। फिर जहां जहां पर मरकरी की ज्यादा कंसंट्रेशन नजर आई थी, जो नक्शा बनाया गया था, तो मैप्स के हिसाब से ये ऐन वही जगह बनती हैं जहां चाइना के बड़े बड़े दरिया हैं। सिमाचन हिस्टोरियन की कहानी लेजेंड नहीं, हकीकत थी कि पहले शहनशाह ने अपनी सल्तनत के नक्शे के मुताबिक दरिया अपने मकबरे के अंदर बनाए थे।
کیروس فیلوز یہاں ہمیں مورخ سیماچن کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر اس کا لکھا اتنے برسوں بعد اتنا درست ثابت ہو رہا ہے تو اس نے یہ سب باتیں صاف صاف کیوں نہیں لکھی؟ وہ ایسا کیوں لکھتا رہا کہ کہا جاتا ہے، روایت ہے، سنا ہے، وغیرہ وغیرہ؟ اب ایسا تو تھا نہیں کہ وہ پہلے شہنشاہ چنشنگ ہوانگ سے کوئی صدیوں بعد پیدا ہوا ہو اور کچھ بھی کنفرم کرنا، کسی کی بھی تصدیق کرنا اس کے لیے آسان نہ ہو۔ اس کے اور پہلے شہنشاہ کے درمیان صرف 3 نسلوں کا تو فرق تھا۔ مطلب اس کا پردادا زندہ تھا جب چین کو یکجا کیا جا رہا تھا اور چنشی ہوانگ کی موت ہوئی تھی، تو اس کا پردادا یا دادے کا بچپن ہوگا۔ پھر یہ کہ جب اس نے یہ تاریخ لکھنا شروع کی تو وہ محض 30 سال کا نوجوان تھا اور اس کا باپ بھی زندہ تھا، وہ بھی ایک ہسٹورین تھا۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے باپ کو اس کے دادا سے یقیناً بہت سی معلومات ٹرانسفر ہوئی ہوں گی۔ مزید یہ کہ سیماچن خود بھی اس ایک لوکیشن پر، اس جگہ پر گیا جس کے بارے میں وہ تاریخ لکھ رہا تھا، اور وہاں جا کر اس نے تصدیق کی کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اب 1 صدی پرانے ایسے واقعے کے بارے میں کچھ معلوم کرنا کیا مشکل تھا جس پر ایک شہنشاہ نے پوری قوم کو کئی سال لگائے رکھا؟ لیکن اس سب کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، سیماچن گول مول کر کے چنشی ہوانگ کی تاریخ آخر کیوں لکھ رہا تھا؟ یہ بھی دوستو ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کیروس فیلوز، اب بات یوں تھی کہ وہ ایک درباری مورخ تھا، ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن تھا وہ اس دربار کا مورخ جس نے پہلے شہنشاہ چنشنگ ہوانگ کی ڈائنسٹی کو شکست دے کر، اس کے محلات تباہ کر کے چین پر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ یہ ہین ڈائنسٹی کی حکومت تھی اور اسی کا وہ مورخ تھا۔ یہ لوگ جو تھے یہ شہنشاہ چنشنگ ہوانگ کے غضب کا بھی شکار رہے تھے اور اس سے نفرت بھی کرتے تھے، سو وہ اسے ہیرو نہیں، تاریخ کا ایک ویلن بنانا چاہتے تھے۔ آپ یوں سمجھیں گے جیسے امویوں کی تاریخ جب عباسی لکھیں گے تو کیا ہی اچھا لکھیں گے ان کے بارے میں، یا پھر یوں کہ جیسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ موجودہ انڈین BJP گورنمنٹ لکھوائے تو وہ کیا ہی اچھی لکھوائے گی۔ کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک سمجھ آ گئی، لیکن کہانی میں یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ بھی تھا۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ سیماچن نے ایک ایسے جنرل کا دفاع کرنے کی کوشش کی جو جنگ ہار گیا تھا، اور ہینز کے پہلے شہنشاہ وولف ہانگس نے اسے غدار قرار دے رکھا تھا۔ سیماچن نے انسانی پیچیدگی سمجھانے کی شہنشاہ کو کوشش کی کہ یہ جنرل غداری کی وجہ سے نہیں ہارا، بلکہ اس کے پاس ریسورسز ہی پورے نہیں تھے، وسائل ہی پورے نہیں تھے۔ شہنشاہ نے اسے اپنی توہین سمجھا اور سیماچن کو 2 آپشن دیے: بہت بھاری جرمانہ ادا کر کے جلا وطنی اختیار کر لے، یا پھر خصی ہونے کی ذلت، کاسٹریشن کی توہین برداشت کر لے اور دربار ہی میں رہے۔ اب بیچارے سیماچن کے پاس کہاں اتنے پیسے تھے؟ پھر جنرل کے دشمن اور شہنشاہ بھی سیماچن سے سخت ناراض تھے، وہ بھی اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے کہ کاسٹریشن ہو۔ تیسری بات یہ تھی کہ سیماچن کو اس کے باپ نے نصیحت کی تھی کہ تم نے 5 شہنشاہوں کی وہ تاریخ مکمل کرنی ہے جو میں نہیں کر سکا۔ سو سیماچن نے آنے والی نسلوں پر ایک احسان کیا، کاسٹریشن، خصی ہونا قبول کر لیا، اور ایک اونچے درجے کا درباری ہوتے ہوئے بھی توہین آمیز زندگی پر راضی ہو گیا۔ اس نے سزا کے بعد ایک خط بھی لکھا جو اس کی کتاب میں شامل ہے۔ اگر اس کے الفاظ کی ہم اردو ترجمانی کریں تو وہ یوں بنتی ہے کہ میں اگرچہ کمزور اور بزدل سمجھا گیا ہوں، لیکن میں نے زندہ رہنا صرف اس لیے قبول کیا ہے کہ آسمان اور انسان کے تعلق کو سمجھ سکوں، ماضی اور حال کی تاریخی تبدیلیوں کو لکھ سکوں اور اپنی تحریر مکمل کر سکوں۔ دوستو، کاسٹریشن کی ذلت کا جواب سیماچن نے یوں دیا کہ ہینز کے دربار میں بیٹھ کر ان کے دشمن شہنشاہ چنشنگ ہوانگ کی پوری تاریخ، روایت اور کہا جاتا ہے کہ الفاظ کا سہارا دے کر لکھ دی۔ یہ ایک طرح سے سیماچن کا انتقام بھی تھا۔ ہینز شہنشاہ وولف ہان کا ملازم تھا، اس نے تاریخ کا قرض بھی ادا کیا تھا اور دربار کا بھی۔ اسی لیے اس کی تحریر میں جا بجا چنشنگ ہوانگ کی برائی کے ساتھ محتاط انداز میں تعریف بھی ملتی ہے، ایسی تعریف جو 2180 سال بعد سچ ثابت ہو گئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ کبھی پاکستان کے پاس بھی اتنے وسائل ہوں گے کہ ہم بھی اپنی تاریخ کو اسی باریک بینی سے دریافت کر سکیں اور جان سکیں کہ وہ اصل تاریخی ہندوستان، اینشنٹ انڈیا، جو دریائے سندھ کے گرد پھیلا تھا، وہ کیسا تھا، یہاں کون رہتے تھے، تہذیب کیا تھی، اس کی ڈیٹیلز کیا تھی۔ اب تک ہمارے پاس جو روایات ہیں اور تاریخ کا ریکارڈ ہے، اس سے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی کہانی بنتی ہے، اس پر ہم نے ایک شاندار ڈاکومنٹری کچھ ماہ پہلے بنائی تھی، اسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جانیے چائنیز سینچری آف شیم کیا تھی، اور یہ رہی رومن امپائر کے عروج و زوال کی مکمل کہانی۔